دنیا کی تیزی سے بدلتی معاشی صورتحال میں ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اب پرانے بینکنگ نظام سے جدید ڈیجیٹل کرنسی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی صورتحال میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال اور فروغ پاکستان میں بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سرحد پر تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتی ہے، جبکہ غیر بینک والے افراد کو مالیاتی خدمات تک رسائی فراہم کر سکتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین کے مطابق چونکہ یہ نسبتاً نئی کرنسی ہے، اس لیے اس میں خاص چیلنجز اور خطرات بھی آتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیجیٹل کرنسی شروع کرنے کے اخراجات اور فوائد کے اوپر کام کر رہا ہے اور ملک میں پاکستان میں موجود ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے رائے عامہ ہموار کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ مرکزی بینک سمجھتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے معاملے میں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگرچہ مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی پر تحقیق کر رہا ہے، اس کے خیال میں فوری ادائیگی کا نظام راست پاکستان کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو صنعت کا آگے بڑھانے کے لیے ضروری بنیاد فراہم کرے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا دائرہ کار وسیع اور امید افزا ہے، کیونکہ یہ سرحد پر تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور بینک سے محروم آبادی کو مالیاتی خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کا ایک اہم فائدہ مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف محافظ کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال اور فروغ خاص طور پر اہم ہے، جہاں حالیہ برسوں میں افراط زر ایک مستقل چیلنج رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی فوری منافع کی پیشکش کر سکتی ہے اور ان لوگوں کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اچھا موقع فراہم کر سکتی ہے جو خطرات مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل کرنسی روایتی مالیاتی خدمات جیسے ترسیلات زر سے منسلک اخراجات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان میں خاص طور پر اہم ہے، جہاں ملک بیرون ملک سے ترسیلات زر پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تاہم یہ بہت اہم ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی ابھی نسبتاً ایک نئی کرنسی ہے اور اس میں خطرات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کے ارد گرد ریگولیٹری فریم ورک میں زیادہ واضح اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کو منظم کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے، لیکن ان مطابق ریگولیٹری فریم ورک ابھی تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے اور افراد کو سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مناسب احتیاط برتنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل بینکوں کے ابھرنے سے ملک میں مجموعی بینکنگ ٹیکنالوجی کے منظرنامے میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ حال ہی میں مرکزی بینک کے 5 نئے بینکوں کو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنس کے حالی اجرا کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کی صنعت سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنائے گی اور معاشرے میں مالی شمولیت کو بڑھانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنائے گی۔ پاکستان دنیا کی نوجوان ترین قوموں میں سے ایک ہے، جہاں اس کی 60% سے زیادہ آبادی 16 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں اکاؤنٹ کے استعمال کی سب سے کم شہروں میں سے ایک ہے، 62%۔ سخت صنفی فرق اور بھی مشکل ہے، ہر 3 مردوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ صرف ایک عورت ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل بینکوں کے عروج کے سب سے اہم اثرات میں سے ایک نئے کاروباری ماڈل کا ابھرنا ہوگا جو مارکیٹ کے مختلف حصوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ زیادہ متنوع بینکنگ انڈسٹری پورٹ فولیو بنائے گا، جس سے مسابقت، جدت طرازی اور کنسومر کے تجربے میں اضافہ ہوگا۔ روایتی بینکوں کو بھی ڈیجیٹل بینکوں کی مضبوط IT صلاحیتوں کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو جدید بنانے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ ڈیجیٹل بینکنگ صارفین کے اساس ڈیٹا کو ہینڈل کریں گے۔ اپنے صارفین کے ڈیٹا کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے سائبر سیکورٹی ٹیکنالوجی جیسے فائر وال، انکرپشن اور ملٹی فیکٹر تصدیق میں سرمایہ کاری بہت اہم ہوگی۔ یہ صارفین کے لیے زیادہ محفوظ ڈیجیٹل بینکنگ ماحول کا باعث بنے گا، جس کے نتیجے میں نظام پر ان کا اعتماد بڑھے گا۔ اس میں مختلف قسم کے ڈپازٹ اور قرض دینے والے مصنوعات کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈڈ سروسز جیسے انشورنس، سرمایہ کاری اور دولت کا انتظام شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے سے ڈیجیٹل بینک اپنے کسٹمر بیس کو بڑھا سکتے ہیں اور ترقی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایکو سسٹم میں دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون کرنا بشمول فنٹیک اسٹارٹ اپس، ای کامرس پلیٹ فارم اور ادائیگیوں کی گیٹ ویز ایک اور اہم حکمت عملی ہے۔ اس سے ڈیجیٹل بینکوں کو موجودہ انفراسٹرکچر اور نیٹ ورک سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا تاکہ وہ اپنے صارفین کو زیادہ قدر فراہم کر سکیں اور جدت طرازی کو آگے بڑھا سکیں۔ تاہم ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ ریگولیٹری کی تعمیل کو یقینی بناتے ہیں اور اس طریقے سے کام کریں کہ جس سے مالیاتی نظام کی سالمیت اور استحکام برقرار رہے۔